پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کی پسند دیکھو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کی پسند، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں۔ نمبر 1 بذل الاستطاع، نمبر 2 والبکاء عند الندامہ، نمبر 3 والصبر علی الفاقہ۔ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 بذل الاستطاع، خرچ کرو لیکن طاقت کے مطابق، جتنی استطاعت ہے اتنا خرچ کرو، جتنی ہے وہ تو خرچ کر ڈالو، اور جتنی نہیں ہے وہ خرچ کر کل کو بھیک مانگو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، حج پر جاؤ نا تو زاد راہ لے کر جاؤ، زاد راہ تھوڑا لے کر جاؤ، وہاں بھیک مانگ کے روٹیاں کھاؤ، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ بذل الاستطاع، طاقت کے مطابق خرچ کرنا، اللہ کو بہت پسند۔ نمبر 2 والبکاء عند الندامہ، جب انسان سے گناہ ہو جائے اور پھر اس کو احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پھر رو پڑے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رو نہ سکو تو رونے والا منہ بنا لو۔ تباکو یہ باب تفاعل ہے، اور اس کے ایک خاصیت تکلف ہے، بس نہیں رو سکتے تو رو پڑو، رونے کی شکل بنا لو، بس اللہ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اور اللہ کی پسند ہے۔ البکاء عند الندامہ، ندامت آئے تو پھر انسان روئے، یہ اللہ کو بہت بہت پسند ہے۔ میں ابھی اس دبئی سفر میں تھا تو شارجہ میں ایک ساتھی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، یہ آپ کے لیے شاید پہلی دفعہ عجیب بات ہوگی، شاید عجیب بات ہو۔ ابھی مصر میں ایک فن ہے، عرصے سے ہے، اب عروج پر ہے فن۔ وہ فن کیا ہے کہ انہیں مقالات کہتے ہیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے، یہ ایک فن ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ کیا مطلب؟ جنت کی آیت پہ خوش ہو کے پڑھنا ہے، جہنم کی آیت پہ رونے والا منہ بنا کے پڑھنا ہے، امر کی آیتوں پہ حکم کے انداز میں پڑھنا ہے۔ یہ فن ہے مصر میں، اس میں 8 لہجے ہیں ان کے، پورے قرآن میں انہیں بنائے۔ جب واقعات قصص بیان کے تو قرآن کیسے پڑھنا ہے، یہ لہجے ہیں۔ تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ جائز ہے کہ نہیں، یہ کسی بندے نے پوچھا۔ میں نے کہا بھی باقی تو مرکز آ کے دیکھیں گے یا اساتذہ سے کہیں گے اس پہ غور کرو، بظاہر لگتا ہے کہ جائز ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر ایسی مقام پر انسان رو نہ سکے تو رونے والی شکل بنا لے، اور اس فن کا خلاصہ یہی ہے۔ یہ عجیب فن ہے، آپ حیران ہوگے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے نا اس انداز میں پڑھو۔ اب پھر ان کے بعض مقامات میں اختلاف ہوتا ہے، یا مقام کون سا اختیار کرنا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں فرمایا یا ابت افعل نہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ تو انہیں کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر استجرنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب یہاں کون سا مقالہ ہو، یہ لہجہ، مقام کون سا، مقام مقالہ نہیں، مقام کون سا ہو، لہجہ کون سا ہو۔ اب بعض کہتے ہیں نہیں، لہجہ یہ ہو کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو ترغیب کے انداز میں کہتے ہیں، اس انداز میں بولے یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ کریں، قرآن یوں پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں یوں نہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے ایسے کہیں کہ جیسے بچہ کوئی بات جھگڑ کر کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، جیسے خدا نے کہا اب کرے نا۔ میں تو وہ لہجہ پورا نہیں بنا سکتا، وہ تو اپنے سٹائل میں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر اختلاف ہے یہاں مقام کون سا ہو، تو مجھے اس نے ایک تغنی یا خینات، خیر یہ تو فن کی باتیں ہیں، یہ طلباء سے کرنے والی عام سے نہیں ہے۔ میں خیر بعض باتیں درمیان میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کتنے علوم دنیا میں ہیں جس تک ہماری رسائی کیا نام بھی نہیں سنے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا البکاء عند الندامہ، گناہ ہو، ندامت ہو اور رو پڑے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات کہا والصبر عند الفاقہ، اگر مصیبت آ جائے، فاقہ آ جائے، مشقت آ جائے تو بھیک مانگنے کی بجائے صبر کرے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی بھیک مانگنے والا آ جائے تو یہ اسے نہ سنائیں، اللہ کو صبر پسند ہے۔ اب آپ خرچ کریں، کبھی لوگ نصیحت کرتے ہیں نا بھی اللہ کو صبر پسند ہے تو مانگ رہے، جب تمہارے پاس آ جائے نا اما السائل فلا تنہر، اب تم نے ڈانٹو، تم دو اس کو،
تم دو، وہ تمہارے دروازے پر آ گیا، اب یہ نہ سنو اللہ کو پسند ہے صبر، یہ بتاؤ کہ اللہ کو پسند ہے دینا، تم اس پہ عمل کرو۔